ایک بہت بڑا سینٹر، بہت بڑا کوارٹر اور بہت بڑا مرکز جو یہ خاندان ہے چودھری آفتاب الہی صاحب کا، ربان اہل بیت میں ایک دہائیوں صدیوں سے اہل بیت کے ساتھ وابستہ لوگ، ہائی سوسائٹی کے لوگ ہو کے انہوں نے اہل بیت پاک کی محبت میں ایک بہت بڑے کارنامے سر انجام دیے۔ سبحان اللہ۔ آج کی یہ چھوٹی سی محفل یہ آفتاب اہل بیت، محب اہل بیت جناب چودھری آفتاب الہی صاحب، ان کے آشیانے میں، ان کے گھرانے میں منعقد کی گئی تاکہ برکات اہل بیت، فیضان اہل بیت اور خیرات اہل بیت، ثمرات اہل بیت اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب فرمائے، آمین۔ اور دوسری انشاءاللہ تقریباً 18 سال سے اسی میر پر شہر کو میں نے ایک تبلیغ کا مرکز بنایا، حسنین کریمین کے فیضان کے لیے، اس سے قبل بلدیہ حال میں، اور اب 3 سال سے 2-3 سال سے ریجنسی ہوٹل میرپور کو، تاکہ ہمارے کشمیر پر اللہ کا کرم ہو جائے، کشمیر کے اندر جذبہ حسینی پیدا ہو۔ ایک عرصے سے ہمارے کشمیر جو ہے، کشمیری جو ہے وہ ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں۔ اس میں تحریکیں چلانے والوں کو سلام، مجاہدوں کو سلام، غازیوں کو سلام، لیکن میں جناب چودھری آفتاب صاحب، میں نے جو اپنی سوچ کے مطابق، ناقص سوچ کے مطابق سوچا کہ جب تک ہمارے کشمیریوں کے اندر حسینی جذبہ نہیں آئے گا، قربانیاں تو ان کو بے شمار دی ہیں انہوں نے، کشمیر کے اندر ہماری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کو یرغمال بنایا گیا، اور اپنی وہ اپنے چادر اور چار دیواری کو پامال کیا گیا، نوجوانوں کو شہید کیا گیا، مسجدوں کے اوپر حملے کیے گئے، امام بارگاہوں کے اوپر، جنازے کے اوپر، یعنی ان ظالموں نے کوئی ایسا حربہ نہیں چھوڑا جس کی وجہ سے اس تحریک کو روکا جائے۔ لیکن الحمدللہ میرپور میں ریجنسی ہال 24 نومبر 2024 بروز اتوار صبح 10 تا 2 بجے تک۔ اس محفل کا کیا مقصد ہے؟ مقصد ہے اس محفل کا کہ لوگوں کے اندر امام حسن اور امام حسین کے فیضان جاری و ساری کیے جائے۔ پوری کائنات کے اندر جو بٹوارا ہے وہ حسن اور حسین کی وجہ سے ہے، اسلام روشن ہے حسن اور حسین کی وجہ سے، دین قائم ہے امام حسن اور حسین کی وجہ سے، مسجدوں کے اندر اذانیں جو ہیں وہ امام حسن اور حسین کی وجہ سے، نمازیں جو پڑھی جا رہی ہیں وہ امام حسن اور حسین کی قربانیوں کا۔ امام حسن اور حسین نے وہ جنگ لڑی جس میں امام حسن تو موجود نہیں تھے کربلا میں، ان کے بچے موجود تھے، امام قاسم تھے، عبداللہ بن حسن تھے، امام حسین خود بذات خود موجود تھے۔ تو کشمیریوں کے لیے، میرپور کے لیے، چکسواری ڈڈیال کے لیے آج اس زیلدار ہاؤس کے اندر چودھری آفتاب صاحب کے آشیانے گھرانے کے اندر ایک بہت بڑا پیغام ہے کہ یہ وہ شہزادے تھے جو جناب ناز اور نخرے میں پلے ہوئے، ان کا ذرا سا رونا اللہ رسول برداشت نہیں کرتے تھے۔ امام مولا علی علیہ السلام بچوں کو ادھر کسی کھجور کے درخت کے نیچے بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے، حسن اور حسین کے ساتھ، تاجدار کائنات فوراً تشریف لائے، کس کے لیے؟ امام حسن، کہ اے مولا علی دھوپ زیادہ ہو رہی ہے، ان کو فوراً گھر لے جاؤ، میں ان کی ذرا سی گرمی برداشت نہیں کر سکتا، ان کو اتنی ذرا سی تکلیف ہو۔ امام حسن اور حسین رو رہے ہیں، تاجدار کائنات آ جاتے ہیں، کہتے ہیں سیدہ فاطمہ ان کو رلایا نہ کرو، یہ حسن اور حسین روتے ہیں اور تکلیف مجھ محمد مصطفیٰ کو، وہ لوگوں سمجھو کن چکروں میں پڑے ہوئے ہو۔ ہاں وہ اہل حدیث بھائی ہیں، میں سب کو پیغام دیتا ہوں، اہل سنت ہیں، دیوبند ہیں، شیعہ ہیں، جتنے بھی ہمارے یہ مسلمان
اپنی اپنی تبلیغ کی کوششیں لگی ہوئی ہیں الحمدللہ، لیکن آپ سب کے لیے یہی پیغام ہے کہ اپنے اندر حسینی جذبہ پیدا کریں، اپنے اندر امام حسن اور حسین کی وہ قربانیاں، جذبہ اور دین کی محبت کا وہ جذبہ جو انہوں نے ہمیں سکھلایا وہ پیدا کریں۔ کشمیر کی آزادی کے لیے آج حسینی جذبے کی ضرورت ہے۔ قبلہ اول میں سارے مسلمان تماشائی، خاموش تماشائی ہیں، زبانوں پہ تالے لگے ہوئے ہیں، تو یہ ایک امت مسلمان کے لیے ایک بندہ مومن اور مسلمان کو زیب نہیں دیتا۔ تو جن کے پاس کربلا کی یونیورسٹی موجود ہے، ایک ہندو کے اندر غیرت جاگ اٹھی، اس نے کہا کہ تم سے تو ایک بابری مسجد نہ بچ سکی ہے مسلمانوں، وہ حسین تھا جو ساری شریعت کو بچایا۔ تو یہاں کیا فرقے کی بات ہے؟ امام حسن حسین نے کسی فرقے کے لیے نہیں کام کیا، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم شیعوں کو اسٹیبلش کرنے جا رہے ہیں، وہابیوں کو کرنے جا رہے ہیں، دیوبند کو، اہل حدیث کو، اہل سنت، یہ کہ ہر انسان کے اندر انہوں نے یہ جذبہ پیدا کیا۔ انسانیت کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم یہ پکارے گی کہ ہمارے ہے حسین۔ انسانیت کا جو سر ہے وہ فخر بلند کر دیا، انسانیت کو اوپر کیا امام حسین علیہ السلام نے اور کربلا والے۔ تو 24 نومبر کو یہی پیغام ہے میر پر کے لیے، پورے آزاد کشمیر کے لیے، مظفر آباد کے لیے، کوٹلی کے لیے، باغ کے لیے، عباس پور کے لیے، فارورڈ کوٹے کے لیے، راولا کوٹ کے لیے، پورے پاکستان کے لیے، پورے عالم اسلام کے لیے اور پورے انسانوں کے لیے یہ پیغام ہے کہ ان کی جو جنگ تھی، یعنی وہ ناز اور نخرے میں پلے ہوئے، ان کے جوڑے، ان کے جوتے، ان کے کپڑے درزی بن کے، موچی بن کے جبرائیل امین۔ نہ مجھے علماء بتا دیں یہ حدیثیں موجود ہیں، اپنے مطلب کی تو ساری چیزیں تم بیان کرتی ہو، مسواک کی سنتے نکال کے پیش کر لو، نہ یہ سنتے بتاؤ نہ مجھے یہ چیزیں موجود ہیں۔ اور یہ جناب ان کے یہ جوڑے آ رہے ہیں اندر، ان کی چکی چلانے والے جبرائیل امین ہیں، سیدہ فاطمہ کی چکی چلانے کے لیے جبرائیل امین ہے جب وہ عبادت کرتی تھی، اور جب وہ عبادت کرتی تھی تو حسن اور حسین کا جو جھولا تھا، بگوڑا تھا، اس کو چلانے والے جبرائیل امین۔ کتنے ناز اب کربلا میں اتنی تکلیف برداشت کرنے کہ اللہ کو بھی اپنے بندوں سے ایک بندے سے 70 ماؤں سے بڑھ کر پیار ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اپنی امت سے پیار ہے۔ تو اس امت کو جناب یہ جملہ، اس امت کو سپر ہٹ بنانے کے لیے، اس امت کو غیرت مند قوم بنانے کے لیے، اس امت کو زندہ و پائندہ کرنے کے لیے امام حسین جناب وہ میدان کربلا میں دھوپ پیاس میں کھڑے، کوئی آفتاب صاحب، کوئی کمپرومائز نہیں کیا، کوئی ڈیل نہیں کی، کوئی پانی نہیں مانگا، 3 دن کے بھوکے پیاسے ڈٹے ہوئے، اڑے ہوئے چٹان کی طرح۔ یزیدیوں نے کوئی اربا نہیں چھوڑا کہ جھک جاؤ، بک جاؤ، ہمارے آگے معافی مانگ لو، بیعت کر لو۔ فرمایا مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، مجھ جیسا میں کون ہوں؟ حسین و منی وانا نال حسین، الحسن والحسین ریحانتا یا من الدنیا، میں تم سے بیعت کروں؟ یہ سوال ہے۔ حسین و منی وانا نال حسین، اور تو کون ہے؟ میں کون ہوں؟ تو دین کا دشمن ہے، تو قرآن کا دشمن ہے، تو شریعت کا دشمن ہے، تو نظام محمد مصطفیٰ کا دشمن ہے۔ یہ شہزادہ تیری کبھی بیعت نہیں کر سکتا، اور اس امت کو میسج دے رہا ہے کہ دیکھو حسین تمہارا لیڈر ہے، تمہارا رہنما ہے، نبی کا شہزادہ ہے، نبی کے کاندھوں پہ سوار ہونے والا ہے، وہ تمہیں میسج دے رہا کہ کبھی یہ دیدیوں کے آگے نہ جھکنا۔ اب تمہارے پاس سپر پاور آ چکی ہے، کھڑا ہونا تمہارا کام ہے، اور حسن اور حسین کا دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا ہمارا کام ہے۔ یہ امت کھڑی نہیں ہو رہی، یہودیوں عیسائیوں کی سازش اور ڈر اور خوف کی وجہ سے ہماری زبانوں پہ تالے ہیں، ہم ڈر رہے ہیں، خوفزدہ ہیں۔ تو آج یہ پیغام ہے کہ ہم سب جو ہے نا، مرنا تو ویسے قیامت بھی قریب ہے، زلزلے بھی آ رہے ہیں، ایٹم بم بھی پھٹنے والے ہیں، تو اس بری موت کا کیا فائدہ، اس ڈر اور خوف کی موت کا کیا فائدہ؟ کشمیر کے لیے نکلو، اپنے قبلہ اول کے لیے نکلو،
اس کا ذکر قرآن میں ہے. اس مسجد میں نماز پڑھنا آفتاب صاحب 50,000 نمازوں کا ثواب ہے. سبحان اللہ. مسجد جو یہ بیت المقدس میں بے شک. فلسطین جو ہے اس مسجد میں 50,000 نمازوں کا. مسجد اقصیٰ میں 50 ایک نماز پڑھو 50,000. اللہ. حضور علیہ السلام اگر منہ کر کے نمازیں پڑھتے رہے. تو یہ 24 وقع آپ میرے جو دو ساتھی ہیں انشاءاللہ مجاہد ہیں، اس کے لیے ہم نے وقت کو کہنا کہ وقت ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، ہم نے امام مسعود حسین کانفرنس میں جانا. صحیح ہے. آئی سوسائٹی کے لوگ آئیں، وکلاء آئیں، جج آئیں، انتظامیہ کے بڑے افیسر آئیں، تاکہ ان کے محکموں کے اندر، ان کے شعبے کے اندر اللہ برکت عطا کرے اور یہ ایک قوم زندہ پائندہ قوم بنے، غیرت مند قوم بنے. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. یا آج کی محفل پاک کو اپنی بارگاہ میں